یہ 10 دن چونکہ بڑے ہی بابرکت دن ہیں، ان 10 دنوں میں روزہ رکھا جائے، اور خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے حنیدہ ابن خالد بیان کرتے ہیں، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھتے اور ہر مہینے 3 روزے رکھتے ایام 20 کے، اور یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے، اور خصوصاً یوم عرفہ جس دن حاجی میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم يوم عرفہ فقال يكفر السنة الماضية والباقية۔ سوال کیا گیا یوم عرفہ کا روزہ اگر رکھا جائے تو اس کی کتنی نیکی ملے گی؟ فرمایا 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یکفر السنة الماضیہ والباقیہ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ۔ میں یہ اللہ رب العزت پہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو سال گزر چکا ہے اور جو گزر رہا ہے ان 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من يوم اکثر ان يعتق اللہ فيه عبدا او امة من النار من يوم عرفہ وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء۔ اللہ رب العزت اس دن یوم عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سال میں کسی دن میں بھی اتنی آزادی کسی کو نہیں ملتی۔ اور اللہ رب العزت میدان عرفات میں پہنچنے والوں کو دیکھتے ہوئے فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ لوگ کیا لینے آئے ہیں؟ جب فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ یہ تیرے رحمت کے متلاشی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اشہدکم انی قد غفرت لهم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میرے فرشتوں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کی فضیلت کو اور ان ایام کے انعامات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ان ایام میں تکبیریں، کثرت ذکر، نوافل، صدقات اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔